بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آمین۔ تو میرے دوستو، کل میں نے جو سنائے ہیں کہ وہ عورت کا فرمایا وہ خاتون پوری قرآن شریف سے ہی بات کرتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، میں قافلے سے جا ملو۔ تو وہ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو تم بھلائی کی بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ پھر میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی بٹھایا اور وہ سوار ہونے سے پہلے بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ میں اپنی نگاہ کو نیچی کر لی اور اس سے کہا سوار ہو جائیے۔ جب یہ سوار ہونے لگی اچانک اونٹنی بدکنے لگی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی، وہ اونٹ سے گری، اس کے جسم کا کپڑا ہٹا تو کہنے لگی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب پہنچتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھوں پھر سوار ہو جانا۔ پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہنے لگی ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا۔ قرآن کی آیت پڑھی، پھر میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جائیے۔ وہ سوار ہو گئی، یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا، وہ ذات ہے جس نے سواری کو ہمارے لیے رم کر دیا اور ہم اس کو کرنے نہیں، اور ہم اس کو گرنے والے نہیں دیتے، بلا شبہ ہم سب پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں نے اونٹنی کو وہاں پکڑا اور چل پڑا، بہت تیز کے ساتھ چڑھ رہا تھا، ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹ کو بھگا رہا تھا۔ تو اس کے بعد میں اس نے کہا اپنے چلنے میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ چلنے لگا، کچھ اشعار پڑھنے لگا اور گنگنانے لگا۔ اس نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکا اتنا قرآن شریف پڑھ لیجئے۔ پھر میں جب صرف عقل والے ہی، پھر میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکی سے نوایا گیا۔ بولی وما یذکر الا اولی الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، اگر تمہیں ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے۔ اب میں خاموش ہو گیا، جب تک قافلہ نہ ملا میں اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ قافلہ سامنے آ گیا، تمہارا کون ہے؟ اس نے کہا المال والبنان زینت الحیات الدنیا، مال بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا قافلے میں بیٹے ہیں اس کے۔ میں پوچھا قافلے میں ان کا کام کیا ہے؟ کہنے لگی والآیات بالنجوم وہم یہدون، علامت یہ ہے کہ ستارے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا قافلے میں رہبر ہے، چنانچہ اس کے لے کر خیمے کے پاس پوچھا یہ خیمہ کہاں پر ہے؟ بتاؤ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے خذوا وقد واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلام موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذوا الکتاب۔ یہ سن کر میں نے آواز دی ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ۔ تھوڑی دیر کے بعد چند نوجوان چاند کی طرح خوبصورت میرے سامنے آ گئے، ہم سب اطمینان سے بیٹھے۔ عورت نے بیٹوں سے کہا کہ اب اپنے اس کے روپیہ لے کر شہر میں جاؤ، کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ پھر اس کے بعد میں اس کا بیٹا جب کھانا لے کر آیا تو کہنے لگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلمتم فی الایام خالیہ، شکر گزاری کے ساتھ کھاؤ پیو یہ سب اعمال کے جو تم پچھلے دنوں میں کیے تھے۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ میں اس عورت کی حقیقت نہ معلوم کر لوں۔ لڑکوں نے بتایا یہ ہماری ماں ہے، 40 سال کی کیفیت یہی ہے، 40 سال سے اس آیت قرآنی کے سوا کوئی جملہ نہیں نکالتی، اور یہ پابندی اس لیے اپنے اوپر لگاتی ہے کہیں زبان سے کوئی ناجائز نامناسب بات نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا میں ایسے خواتین گزرے ہیں جو 40 سال سے
قرآن کی آیتوں کے ساتھ میرے دوستوں بات کر رہی، جواب دے رہی۔ اللہ کرے کہ دوستو اس سے کیا پتہ چلا، اس لیے اہل علم حضرات فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو بات کرتا ہے صبح سے شام تک 24 گھنٹے، تو فرمایا وہ 14,000 حروف بات کرتا ہے، اور ایک عورت دوستو 18,000 حروف بات کرتی ہے۔ 18,000۔ اب بتاؤ میرے دوستو، اگر 18,000 مرتبہ سبحان اللہ بول لیتے، یا 18,000 مرتبہ استغفر اللہ بول لیتے، 18,000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بول لیتے، 18,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ بول لیتے، 18,000 مرتبہ لا حول ولا قوت بولتے، تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا میرے دوستو۔ یہ ہماری 60 سال 70 سالہ زندگی، جو میرے دوستو بغیر گارنٹی، کوئی امید نہیں کہ ہمیں اتنی بڑی زندگی ملیں گی، مگر پھر بھی دوستو مثال کے طور پر اگر ہم کر لیں تو اس لیے دوستو مجھ کو، آپ کو، ہم سب کے لیے ضروری ہے آئے دن ہم روشن بنائیں، خوبصورت بنائیں اللہ کے پاس میرے دوستو، کل آخرت میں یہ دن، یہ عمل ہمیں کل کام آئے۔ اللہ میرے کو آپ کو عمل کی توفیق دے۔